بات کرتے ہیں کچھ ایسے مسائل کے حوالے سے. ایک سوچ ایسی ہے جب بھی ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی دوسرے کے دماغ میں ہمارے پہنچنے سے پہلے چلی جاتی ہے. ہمارا نام جیسے ہی آتا ہے تو وہ ایک تھاٹ آ جاتی ہے کسی کے ذہن میں, وہ ہے نیگیٹو تھاٹس. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ معاشرہ اس طرح سے چل رہے ہیں, معاشرے میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کے لیے بغض نفرت اتنی بڑھتی جا رہی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کوئی ہمارا فائدہ کیسے ہی سوچ سکتا ہے, کوئی ہمارے لیے اچھا کیسے ہی چاہ سکتا ہے. اگر کوئی ہمارے لیے کچھ کر رہا ہے تو ہم اس میں بھی غلطی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا اپنا مطلب مفاد کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو ہمارے لیے اتنا زیادہ سوچ رہا ہے. ایسے کون سوچتا ہے؟ ایسے تو کوئی اپنا بھی نہیں سوچتا. یہ منفی رجحانات ہیں جس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے رشتے ان کو ہم سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں. پہلے کسی کے بارے میں مثبت سوچنے سے زیادہ ہم منفی سوچنے کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے بہت سارے منفی رجحانات جو ہیں معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسپیشلی آج ہم بات کریں گے کرپشن کے حوالے سے, کیونکہ بہت ایک مجھے لگتا ہے کمپلیکیٹڈ سا ٹاپک بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. مجھے بھی جاننے کا موقع ملے گا کہ کرپشن اور نفسیات کا کیا آپس میں تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اطرت زہرا صاحبہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. اچھا اطرت صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ معاشرے میں منفی رجحانات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اگر میرے پاس کوئی بھی انسان آتا ہے تو میرے لیے کوئی اچھا چاہ رہا ہے, میرے لیے کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے, میری کوئی تعریف کر رہا ہے, تو میرے ذہن میں فوری ایک بات کلک کر جاتی ہے, یہ ایسے کیوں کہہ کر گیا ہے, اس نے میرا اچھا کیوں چاہا ہے, اس نے مجھے اتنے اچھے ورڈز کیوں استعمال کیے ہیں میرے لیے. حالانکہ شاید اس کے دل میں ایسی کوئی بات بھی نہ ہو, اس کی کوئی ایسی نیت بھی نہ ہو, لیکن ہم کہیں نہ کہیں نیگیٹو پرسپیکٹیو جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ نیگیٹو پرسپیکٹیو کسی بھی انسان کا ٹریٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم جو کچھ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ذات کی پروجیکشن ہوتی ہے. That is very good point. اور ہم اپنے حوالے سے ہی دوسرے کے بارے میں نہ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم ڈیسیژنز بنا لیتے ہیں. اور پھر جب ہم خود کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں نا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا کسی کا بھی اچھا کرنا. تو یہ وجہ ہے کہ ہم منفی سوچ لیتے ہیں کسی کے بارے میں, اس کو نیگیٹیولی ایویلویٹ کر لیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے تعلقات اس کے ساتھ ڈے بائی ڈے خراب ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ ایک اگر میں لا آف اٹریکشن کا یہاں پہ حوالہ دوں تو لا آف اٹریکشن میں ہم خود ہی اس میگنیٹ کی طرح بعض اوقات چیزوں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیژن کے اوپر, اور بعض اوقات چیزوں کو اپنے آپ سے فار اوے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنے اندر نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی وہی نیگیٹو وائبس دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی, یہ دونوں چیزیں ایک چین سسٹم میں بندھی ہوئی ہیں. آپ جیسے ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے کہ آپ مومن کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو یہ مسکراہٹ بھی آپ کو ایک ثواب دیتی ہے. اسی طرح آپ پازیٹیوٹی کو جنریٹ کر کے آگے لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی آگے پریویل ہوتی ہے سوسائٹی میں, اور اگر آپ نیگیٹیوٹی کو لے کے چلتے ہیں تو وہ بھی سوسائٹی میں آگے پریویل ہوتی ہے. اچھا, جیسے آپ نے پہلی بات کی ہے نا کہ جیسے اگر آپ کی کوئی ٹریٹ ہے نا تو آپ دوسروں میں بھی وہی ڈھونڈتے ہیں, تو یہی بات ہوتی ہے کہ جیسے آپ خود ہوتے ہو ویسے ہی آپ کو سامنے والا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے آپ نے. اچھا, ہم آتے ہیں اب کرپشن کی بات پہ کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہم سب بھی کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں, اور لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کرنا بنتا ہے, یا پھر ہم اس کو بہت ایزی لیتے جا رہے ہیں اب آ کر. اس کا نفسیات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, نفسیات کے ساتھ تو ہر چیز کا گہرا تعلق ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں ہی نفسیات. ہم سوچ رکھتے ہیں, ہم ذہن رکھتے ہیں, اور اسی کے اوپر ہم اپنے ڈیسیژنز بناتے ہیں. پھر ہم سوسائٹی میں جب رہنا شروع کرتے ہیں تو سوشل نارمز یا سوشل ریلیشن شپ جو ہیں وہ ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کر سکیں. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ ہم جب سوسائٹی کے ساتھ ڈیل کرنے چلتے ہیں تو وہاں پر سم ٹائم ہماری اپنی اندر کی انہیپینس, ہماری اپنی پاور کی لسٹ وہ اتنی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے کہ ہم پھر تھوڑا سا یونیک بیہیویئر کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے, معاشرتی رویوں کو اگر دیکھا جائے تو یہاں یہ بڑی عجیب بات آج میں کرنے لگی ہوں کہ کرپشن سمجھی جاتی ہے جب نیب کو انوالو کیا جا رہا ہے یا پولیس کو انوالو کیا جا رہا ہے.
جبکہ کرپشن کی اگر ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں تو ایک غلط جگہ گاڑی پارک کرنا بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. جب آپ سوشل نارمز کے اگینسٹ کوئی چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں, آپ چھوٹا سا قانون بھی بریک کرتے ہیں, آپ اشارہ بھی توڑتے ہیں اور آپ کو اس پہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ نہیں ملتی, یعنی آپ کو اس کا کوئی خمیازہ بھگتنا نہیں پڑتا, آپ اوور رولڈ کرتے ہیں, آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خراب کرتے ہیں, تو نتیجے میں اگر آپ کو کوئی خمیازہ بھگتنا نہیں پڑ رہا تو آپ کے یہ رویے جو ہیں وہ پختہ ہوتے جاتے ہیں, اور اگلی دفعہ آپ کوئی بڑا سوشل نارم بریک کرتے ہیں. یہ کرمنالوجی میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہی سب چیزیں یا فیکٹر جو ہیں وہ سامنے رکھے جاتے ہیں جب کرمنلز پہ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. سائیکولوجسٹ ہی کرتے ہیں کہ کہاں سے چیز شروع ہوئی, کہاں جا کر وہ کرتا تھا, یا وائلیشن آف جیسے آپ نے کہا سگنلز, اور یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں بچوں کو چھوٹی چیزوں سے جب ہم منع کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں منع کیا جائے, کیا ہی کیا نا اس نے, ایسا کچھ بھی نہیں کیا, چھپا لیا, یا گلاس ٹوٹ گیا تو چھپا لیا. اچھا, بچوں کے میٹر میں ہم سب سے زیادہ, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ جذبات جڑے ہوئے ہیں نا, تو ہم سب سے زیادہ میرٹ کو بچوں کے ساتھ بریچ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ان کے ٹیسٹ میں مارکس کم ہیں تو ہم جا کے سفارش کراتے ہیں, ان کو اسکول میں کوئی ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے ان کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے, اپنی کسی نااہلی کی وجہ سے, تو ہم ماں باپ پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں, ہم کوئی رشوت دینے کی سائڈ پہ جاتے ہیں. تو پھر ہم شروع سے ان کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ میرٹ نام کی کوئی چیز اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ کو جو کرنا ہے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, بعض اوقات انسانوں کو, ذہنوں کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ جن چیزوں کو ہم کرپشن کہہ رہے ہیں, جن چیزوں کو, یعنی وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک دودھ والا دودھ میں پانی ملاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ حکومت کتنی کرپٹ ہے. تو ہم لوگوں کو نا اب ان چیزوں کا ایک شعور اور ایک تعقل بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. اگر ہم فورمز کے اوپر ان چیزوں کا ڈسکس نہیں کرتے تو ہم بحیثیت قوم ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ ہمارے نزدیک ان چیزوں کی اب, یعنی ہم اس پہ بات بھی نہیں کرتے, ہم کسی بھی چیز میں میرٹ کے اوپر بات نہیں کرتے, ہم کسی بھی چیز میں کرپشن کیا ہے اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے. لیکن اطرت صاحبہ, ہم جیسے کہ یہ اب بڑے پیمانے پر چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ اگر آگے سے کوئی ان کو خمیازہ اگر نہیں بھگتنا پڑتا تو یہ چیزیں پختہ ہوتی جاتی ہیں اور لمبے عرصے تک ہم اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ہمارے ملک میں تو اس طرح سے بھی ویسے ہی انصاف جو ہے وہ جلدی مہیا نہیں کیا جاتا, جو بھی سزا کے قابل ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں دی جاتی ہے. تو سب میں ہی یہ رویہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. وہی چیز آگے ہم جنریشن ٹو جنریشن منتقل کرتے جا رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہو جائے گا, دیکھی جائے گی, کون ہی دیکھ لے گا, کون ہی زیادہ پوچھ لے گا, زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہو جائے گا, 5-10 ہزار دے کر واپس ہی تو آ جائیں گے. تو یہ تو سب کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اس کو کہاں پہ جا کر کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم پورے بڑے پیمانے پر تو کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. اپنے گھر سے کیسے شروع کریں ہم؟ دیکھیں, سائیکالوجی ڈیل ہی کرتی ہے صرف اپنی ذات سے, اپنے آپ سے, پھر سپین تھوڑا انکریز کرتی ہے اپنے گھر سے, اپنے پیاروں سے, اور پھر وہ سپین انکریز کرتے کرتے سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں گھر سے ہی خراب ہوتی ہیں, شروع سے خراب ہوتی ہیں. ہم اپنے بچے کے لیے اور طرح سے سوچتے ہیں, دوسروں کے لیے اور طرح سے سوچتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو, یعنی اپنے بچے کو تیار کرنا ہوگا کہ اس نے کل کو سوسائٹی کا ایک فعال رکن بننا ہے. اور اس کے بعد ہمیں اسے میرٹ سکھانا ہے, ہمیں اسے بتانا ہے کہ جہاں اس کی کوئی کمی ہے اور کوتاہی ہے تو نتیجہ اسی کی زندگی میں نکلے گا, اسی کی زندگی میں کوئی ایسے عوامل اثر انداز ہوں گے جن کی وجہ سے وہ آگے چل کے زیادہ اچھی زندگی کی کوالٹی کو انجوائے نہیں کر سکے گا. تو آہستہ آہستہ ہم وہ جنریشن پریپیئر کریں گے تو پھر ہم کوئی فرق ڈالنے میں کامیاب ہوں گے. ابھی میں آج ایک عجیب سی بات محسوس کر رہی تھی کہ 2 دن پہلے ہماری وزیر اعلیٰ نے ایک بڑا خوبصورت سا قدم لیا کہ ان کے اپنے بیٹے کا ایک وارڈن نے چالان کیا. اور آپ یقین کریں کہ مجھے اس بات پہ سن کے دکھ ہو رہا تھا اور افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ خبر بہت بڑی خبر مانی جا رہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ کسی نے میرٹ کو اچیو کیا ہے, کسی نے میرٹ کے اوپر چیزوں کو کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ اس سے پہلے تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ کہیں پہ میرٹ
کا نام بھی ہے اور کبھی یعنی یہ بہت بڑی خبر بنا کے چلائی گئی میڈیا میں، اور یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے کہ یہ خبر بن گئی کہ یہ کوئی اتنی ریئر بات ہو گئی ہے کہ میرٹ کو اچیو کیا جائے گا. مطلب یہ سب حیران ہو رہے ہیں اس کے اوپر. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے دوسروں کے لیے بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ کے طور پر اگر ہم دیکھیں نا، تو جتنے بھی افسران کھڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں، وہ نمبر پلیٹ یا پھر کالی شیشوں والی گاڑیوں کو دیکھ کر ہی ان کو کہتے ہیں جانے دو. جب ہم کبھی لین میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے سے آگے اگر کوئی ایسی گاڑی کھڑی ہو تو وہ نکل جاتی ہے. ایسے ہی تو یہ ان کے لیے بھی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایک پازیٹیو پوائنٹ میں جائے گا کہ ہم پوچھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی رائٹ ہے تو ہم اس کو اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. دیکھیے پاکستان میں اس وقت یہ بات بڑی اہم ہے کہ فوجداری مقدمے، فارجری کے کیسز، ان کے اوپر تو ناممکن ہو گیا نا انصاف لینا. جیسے میں اپنا ایک ذاتی سا ایکسپیرینس بھی یہاں ضرور شیئر کروں گی فورم پہ، کہ ایک صاحب ہماری گاڑی لے گئے اور وہ گاڑی کے عوض جو پیسے تھے انہوں نے نہیں دیے، اور 1-1.5 سال ہو گیا. ہم نے مختلف جگہوں پہ، عدالت میں، پولیس میں، ہر جگہ اس کو پلیٹ کیا کیس کو، لیکن ناممکن سی بات لگتی ہے. 1-1.5 سال ہو گیا اور ایسے لگتا ہے کہ مطلب بہت بڑا حوصلہ چاہیے. آپ کو اپنا موجودہ کام بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا، ایک کوئی جنگ لڑنی پڑے گی، ایک جہاد کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. تو اتنا مشکل ہو گیا میرٹ کو اچیو کرنا ہماری سوسائٹی میں کہ مطلب میں تو بڑی حیران اور پریشان ہوں، کیونکہ ہم ہمیشہ سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ معاشرے عدل کے بغیر نہیں چلتے، اور یہاں پر عدل ہی رائج نہیں ہے. اور اگر اب بھی ہم فورمز پہ شور نہیں مچائیں گے، گراؤنڈ لیول پہ یعنی انڈیویجول لیول پہ اگر ہم چیزوں کو تبدیل کرنے پہ کام نہیں کریں گے، تو پھر آگے آگے یہ معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا. اچھا عطرت صاحبہ، جیسے ہم نے کہا کہ کچھ بھی اگر ہم نے شروع کرنا ہے تو ہمیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، ہمیں اپنے گھر سے وہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے شروع کرنی چاہیے. اب بچے، آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ بچے کہہ کر کچھ بھی نہیں سیکھتے. آپ نے بچوں سے کہا وہ نہیں مانیں گے. آپ جو کر رہے ہوتے ہو، جو ایکٹ آپ کر رہے ہوتے ہو، بچے اس کو زیادہ اچھے سے پک کرتے ہیں. اگر ہم بچوں کو پہلے ہی جھوٹ سکھائیں گے اور ان پر بات ہی اس طرح سے کریں گے، کوئی بات اگر ہمیں بتا رہی ہیں، ان کی بات کا ریئیکٹ ہی ہم ایسے دیں گے، تو وہ بھی عادتیں ان میں ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں کہ کہاں پہ ہم نے اچھا جواب دینا ہے، کہاں پہ ہم نے محتاط ہو کر چلنا ہے. تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ماں باپ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بچوں کو کس طرح سے تربیت دی جا سکتی ہے تو آگے جا کر وہ کانفیڈنٹلی، جیسے آپ نے کہا، فورمز پہ آواز اٹھا سکیں، جیسے اپنی ڈیوٹی پر یہ نہ سوچیں کہ سامنے کون ہے، یہ ہو کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو وہ تربیت ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرٹ کو اچیو کرنا، سکھانا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. جیسے پچھلے دنوں مجھے ایک ایشو تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا ایک اسکول میں جہاں میں چاہتی تھی کہ اس کا ایڈمیشن ہو، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے یہ کام کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر میں اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اپنی بیٹی کو ایک انسینٹیو دوں گی تو میں ساری عمر کے لیے اس کو یہ سکھا دوں گی کہ وہ زندگی میں کچھ کرے یا نہ کرے، اس کے لیے اس کی مطلوبہ چیزیں میں مہیا کر دوں گی اپنے تعلقات کی بیس پہ. تو میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، میں نے اس کو ویٹ کیا، میرٹ کو اچیو کرنے دیا، میں نے اس کو ٹیسٹ کی پریپریشن کرنے کے لیے کہا، اور فائنلی اس نے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لی. اچھا، ہم ماں باپ میں بعض اوقات ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، ہم چیزوں کو ڈیلے کرنا نہیں سیکھ رہے ہوتے، اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہم سب میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ میں ماں باپ کا رویہ اس لیے بار بار مینشن کر رہی ہوں کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں، یہ وہ تعلق ہیں جو جذباتی تعلق ہیں. تو جہاں جہاں ہمارے جذبات شامل ہو جاتے ہیں، وہاں وہاں ہم میرٹ کی دھجیاں اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہم مقربہ پروری کرتے ہیں، ہم اپنے اپنوں کو بانٹ دیتے ہیں. جب بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے جب بھی ہمارا کوئی پیارا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ہم ایمپیتھیٹک نہیں ہو پاتے، ہم دوسروں کو اور اپنے آپ کو ایک لیول پہ رکھ کے چیزوں کا فیصلہ نہیں کر پاتے. یہی چیز میرٹ ہے، جس میں کہ ہم غلط ڈیسیژنز بناتے ہیں، ہم لوگوں کو ٹھیک جگہ پہ رکھ نہیں پاتے. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ گراؤنڈ لیول پہ چیزیں خراب ہوتے ہوتے آگے چلی جاتی ہیں. یہاں تک کہ میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ بڑی بڑی چیزوں کے اوپر
آواز اٹھانا. دیکھیں ہم سب کی اپنی اپنی کوئی جاب ہے جیسے کہ آپ نے کہا, تو ہمیں صرف اپنی سراؤنڈنگ میں, اپنے سپین میں, اپنے دائرے کے اندر چیزوں کو ٹھیک کرنا, عدل کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا, نہ صرف خود سیکھنا ہوگا بلکہ اپنے ارد گرد جو لوگ آپ کے دسترس میں ہیں, آپ کے سبارڈینیٹس ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ سے چھوٹے ہیں, یا پھر آپ کے فالوورز ہیں, یعنی اگر آپ کچھ کام ٹھیک کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ آپ کو فالو کریں گے, تو ان سب کے لیے آپ یہ میسج چھوڑیں کہ چیزوں کو اپنی زندگی میں بھی ٹھیک کریں اور اپنے ارد گرد بھی ٹھیک کریں, تو پھر ہم بحیثیت معاشرہ چیزوں کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بالکل اس طرح سے ہے. آخری منٹ ہے ہمارے پاس, کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ ہاں جی بالکل, پیغام ضرور دینا چاہوں گی آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ ضرور اپنے ارد گرد نظر رکھیں, اور جہاں آپ بے اثر ہو جائیں, بے بس ہو جائیں, آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں کہ چیزیں آپ کے اختیار سے باہر چلی گئی ہیں اور آپ کا بس نہیں چل رہا, تو وہاں پر بھی بہت ضروری ہے کہ پھر ایسی جگہ پہ رابطہ کیا جائے, تھیراپسٹ کو انوالو کیا جائے اپنے بچوں کی زندگی میں, اپنی زندگی میں, تاکہ جو چیزیں آج ہم جن چیزوں پہ بات کریں ان چیزوں کو آپ کے لیے کرنا پاسبل بھی ہو سکے. بالکل اس طرح سے ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے.